الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم مقتدی کی 4 اقسام پڑھیں گے، اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، توجہ سے سننی ہے آپ احباب نے۔ مقتدی کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مدرک، دوسری قسم ہے لاحق، تیسری قسم ہے مسبوق، اور چوتھی قسم ہے لاحق مسبوق۔ اب پہلی قسم جو ہم نے پڑھی ہے مدرک، مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے یعنی پہلی رکعت سے تشہد تک امام کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی پہلی رکعت سے تشہد یعنی پہلی رکعت سے امام کے ساتھ شامل ہوا اور پوری نماز امام کے ساتھ پڑھی، اسے مدرک کہتے ہیں، چاہے پہلی رکعت کے اندر رکوع میں شامل ہوا ہو۔ لاحق وہ ہے کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتدا کی، امام کی اقتدا پہلی رکعت میں کی، مگر بعد اقتدا اس کی کل رکعتیں یا بعض رکعتیں فوت ہو گئیں، چاہے عذر سے فوت ہوں، جیسے غفلت یا بھیڑ کی وجہ سے رکوع نہ کر سکا یا سجدہ نہ کر سکا، یا نماز میں اسے حدث ہو گیا، یعنی نماز کے اندر حدث کہتے ہیں وضو ٹوٹ جانا، نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا، یا مقیم نے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، امام مسافر تھا اور مقتدی مقیم تھا، مقیم نے امام کے مسافر کے پیچھے اقتدا کی، یا نماز خوف میں پہلے گروہ کو جو رکعت امام کے ساتھ نہ ملی، چاہے بلا عذر ہو، بلا عذر فوت ہو، جیسے امام سے پہلے رکوع سجود کر لیا، یعنی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا، تو اب اگر امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا تو وہ رکعت فوت ہو گئی، پھر اس کا اعادہ بھی نہ کیا، یعنی وہ رکعت دوبارہ پڑھی بھی نہ، تو امام کی دوسری رکعت اس کی پہلی رکعت ہوگی، اور تیسری رکعت اس کی دوسری رکعت ہوگی، اور امام کی چوتھی رکعت اس کی تیسری رکعت ہوگی، اور آخر میں ایک رکعت پڑھنی ہوگی۔ مسبوق وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا اور آخر تک شامل رہا، یعنی امام نے 2 رکعتیں پڑھ لیں اور بعد میں وہ شامل ہوا تو آخر تک اس نے امام کے ساتھ پڑھی، اسے مسبوق کہتے ہیں۔ اور لاحق مسبوق یہ وہ ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں شروع کی نہ ملی، شروع کے اندر کچھ رکعتیں امام کے ساتھ نہیں ملی، پھر وہ شامل ہوا اور شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا، شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا۔ لاحق مدرک کے حکم میں آتا ہے کہ جب اپنی فوت شدہ پڑھے گا تو اس میں نہ قرات کرے گا، نہ سہو سے سجدہ سہو کرے گا، نہ قرات کرے گا، نہ اگر غلطی ہو گئی یعنی سہو ہو گیا تو نہ ہی سجدہ سہو کرے گا، اور اگر مسافر تھا تو نماز میں نیت اقامت سے اس کا فرض متغیر نہ ہوگا کہ 2 سے 4 ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور اپنی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا
یہ نہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے پھر جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی پڑھے۔ مثلا اس کو حدث ہوا اور وضو کر کے واپس آیا، یعنی درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے گیا، وضو کر کے واپس آیا تو امام آخری تشہد میں پہنچ چکا تھا، امام کو قعدہ میں پایا تو یہ قعدہ میں شریک نہیں ہوگا، یعنی یہ امام کے ساتھ تشہد میں نہیں بیٹھے گا، بلکہ کیا کرے گا، پہلے وہ رکعتیں پڑھے گا جہاں سے وہ چھوڑ کر گیا تھا، وہاں سے شروع کرے گا اور پہلے وہ رکعتیں پڑھے گا جو اس کی فوت ہو گئی تھیں، اور اگر وہ پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ مل جائے تو فابہا، اگر نہ ملا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی مکمل کرے گا۔ اس کے بعد اگر امام کو پا لے تو ساتھ ہو جائے، اگر ایسا نہ کیا بلکہ ساتھ ہو لیا پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ پڑھی، نماز ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا، مگر گناہ گار ہوگا۔ تیسری رکعت میں سو گیا مقتدی، یہ الگ مسئلہ ہے، تیسری رکعت کے اندر مقتدی کو نیند آ گئی، سو گیا اور پوری رکعت سوتے میں گزر گئی، چوتھی رکعت میں اس کی آنکھ کھلی، چوتھی رکعت میں جاگ آئی تو اسے حکم ہے کہ پہلے تیسری بلا قرات پڑھے، پہلے تیسری بلا قرات پڑھے، پھر اگر امام کو چوتھی میں پائے تو ساتھ ہو جائے، ورنہ اسے بھی بلا قرات تنہا پڑھے، اور ایسا نہ کیا بلکہ چوتھی امام کے ساتھ پڑھ لی پھر بعد میں تیسری پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا، مگر گناہ گار ہوگا۔ مسبوق کے احکام ان امور میں لاحق کے خلاف ہیں کہ پہلے امام کے ساتھ پڑھے گا پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ پڑھے اور اپنی فوت شدہ میں قرات بھی کرے گا، اور اس میں اگر سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔